گھر میں کوئی نہ کوئی ایک کمرہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ سے ستیلا سلوک ہوتا ہے، وہ اگنور ہوا ہوتا ہے، اس میں جو فرنیچر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ایسا فضول سا ڈالا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس بھی ایک ایسا کمرہ تھا، تو اس کو ہم نے رینیو کیا، خود ہی ہم نے جگاڑ لگائے اور اس پرانے فرنیچر کو جو کہ نہ پینٹ تھا اور نہ اس پہ پالش تھی، تو اس کو ہم نے اتنا بیوٹیفل بنا دیا کہ آپ لوگ داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری کیوٹ چیزیں رکھی اور اس کے ساتھ ایسا یہ کمرہ سج گیا۔ یہ اس کا بیفور ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیسا فضول سا لگ رہا ہے، کوئی چیز بھی کام کی اور ڈھنگ کی نہیں ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے سج گیا ہے۔ اور اس کی سجاوٹ میں عورت نام کی جتنی چیزیں ہمارے گھر میں تھی وہ ساری اس کمرے میں تھی، سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پینٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے موئسچرائز کر لینا ہے، اور گلوز کا استعمال تو ضرور ہی کرنا ہے۔ پینٹنگ کا کام میری بڑی بیٹی نے سنبھال لیا، تو اس وائٹ کلر کا ہم نے پینٹ منگوایا تھا۔ پہلے تو وہ بڑی شوق ہوئی تھی کہ ماما یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، بس آپ مجھے منگوا کے دیں، میں منٹوں میں کر لوں گی۔ لیکن جب سٹارٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کیا کام ہے، کیونکہ یہ جو شیٹ تھی یہ اس قسم کی تھی کہ اس پہ پینٹ کرتے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ اس کو پی لیتی، ایسا لگتا ہے اس پہ کچھ پینٹ ہوا ہی نہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارا اچھا خاصا پینٹ بھی ضائع ہو گیا، یعنی کہ جو ڈبہ تھا ہمارا وہ سارا صرف وینٹی پر ہی پورا آ گیا کہ بار بار وہ پینٹ ختم ہوتا تو دوبارہ اوپر ہمیں کتنی ہی بار ہمیں کوٹنگ کرنی پڑی، بڑی مشکل سے کوریج آئی۔ اس کے بعد ہم نے سائڈیں تو پینٹ کر لی، اور یہ ہمارے پاس شیٹ ہے جو کہ اس کی جو نیچے والی سائڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے گلو لگا ہوتا ہے، اس میں گلو وغیرہ یوز نہیں کرنی پڑتی، تو ہم نے ان شیٹس میں ماربل پرنٹ پسند کیا، وائٹ اور گرے سا اس میں شیڈ آ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اس کی اچھی خاصی میجرمنٹ تھی، وہ کچھ کلپس میں نہیں ڈال سکی، مجھ سے ڈیلیٹ بھی ہو گئے، کچھ اتنا زیادہ کام تھا کہ بنا بھی نہیں سکے۔ ویڈیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے وہ گھنٹے میں چلا جاتا ہے، اور دیکھنے والا جو ہے 10 منٹ کی ویڈیو کو 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے، لیکن بنانے والے کو جو ہے 10 منٹ کی ویڈیو کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم لگا رہے ہیں، اور اس کے اندر والی سائڈ جو ہے اس کو موڑ کر اچھے سے پریس کیا تو یہ ایزیلی چپک جاتا ہے، چپکنے کا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ کٹنگ میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا مطلب اس میں اچھی میجرمنٹ صحیح کرنی چاہیے کہ یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ یہ جو الماری آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا ایک جو سائڈ ہے جس پہ ہم نے لگایا ہے ماربل پرنٹ، تو یہ میں نے بعد میں بنوائی تھی یہ سائڈ، تو اس پہ بھی پینٹ نہیں تھا، تو یہاں پہ ماربل پرنٹ نے اس کو کور کر لیا۔ تو یہاں پہ یہ جو ڈور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں ہمارے ساتھ موئے یہ ہو گیا بھائی کہ باہر تھی بارش تیز، اور ہمارے سے پینٹ بھی ختم ہو گیا اور شیٹ بھی ختم ہو گئی۔ اب ہم اس پہ کیا کریں، تیز بارش لگی ہوئی ہے، جا کے لے بھی نہیں سکتے، تو لینی چاہیے بھی نہیں کہ اتنی یہ ضروری بھی نہیں ہے، اب چھوٹے سے کام کے لیے کون جائے۔ تو یہاں پر میں نے ایک جگاڑ سوچا ہے، وہ کیا جگاڑ ہے وہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ یہ وینٹی میری دونوں چھوٹی بیٹیوں کی تھی، اور اس کے اندر جو ساز و سامان تھا یہ سارا نکال کر ہم نے بیڈ پر پھیلا دیا۔ ابھی تک ہم لوگ وینٹی پہ لگے ہوئے تھے، کیونکہ یہ کام تھوڑا نازک تھا۔ نازک اس طرح کا تھا کہ اس کے الگ الگ جیسے ڈراٹس تھے، تو ان میں اس کو فولڈ کرنا شیٹ کو، اور بہت احتیاط سے چپکانا، اور صحیح میجرمنٹ نہ ہو تو وہ ٹیڑھی کٹ جاتی ہے، تو اس لیے اس کی میجرمنٹ پر بھی ٹائم لگ رہا تھا۔ حالانکہ اس کو میجر کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، کہ اس کی جو نیچے والی شیٹ تھی اس میں گریڈز وغیرہ بنے ہوئے تھے جس سے کاٹنا یہ بہت آسان تھا۔ یہ شیٹ دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے، بہت سارے اس میں پرنٹس ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کچھ جو فالٹ ہیں وہ پورا دن ہی ہمارا اس کام پر لگ گیا۔ اور جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا تو مجھے ساتھ یہ الجھن بھی ہو رہی تھی کہ افطاری بھی بنانی ہے۔ تو اب چلتے ہیں بیڈ کی طرف۔ بیڈ کا بھی حال آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی خاص اتنا اچھا نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ تو ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ عائشہ کو ہم نے سمیٹنے کا کام دے دیا کہ بھئی جو یہ کٹنگ وغیرہ ہے اور جو پیسز ہیں ان کو اٹھاؤ اور ڈسٹ بن میں ڈالتی جاؤ۔ لیکن اس شیٹ کے نیچے جو شیٹ تھی، جو جس کے اوپر یہ شیٹ چپکی ہوئی تھی، وہ جو شیٹ تھی وہ بہت اچھی تھی، بہت سخت قسم کا اس کے نیچے کاغذ لگایا گیا تھا، جو کہ میں نے سوچا کہ وہ اس کو ہم جو ہے وینٹی میں ڈرارز کے اندر ڈالیں گے، تو وہ میں نے کہا کہ اس کو نہیں پھینکنا۔ باقی عائشہ جو ہے چھوٹے چھوٹے پیس اٹھا کر پھینک رہی تھی، ہمنا اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ بیڈ سیٹ کرنے لگ گئیں۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پورا کمرے میں اس قدر یہ گند تھا کہ میں جب کمرے میں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم کیسے اٹھائیں گے، افطاری تک یہ ہو پائے گا بھی کہ نہیں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس سیم اسی پرنٹ میں بیڈ شیٹ تھی، جو کہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ سیم جس طرح میں نے وینٹی پر شیٹ لگائی، یہ سیم اسی پرنٹ میں ہماری بیڈ شیٹ ہے۔ اور یہاں پر عائشہ کو میں نے دیا کہ تم ایسے کرو کہ سرانوں پر کور چڑھا دو، بھئی کچھ تو اچھا کام بھی کرو۔ بہت سارے اس بیچاری نے کام کیے، وہ کہہ رہی ہے ماما میں تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا سبھی تھک گئے ہیں، تم بھی تھکو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹی کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے کپڑے نیچے ڈالے تاکہ اگر کوئی پینٹ وغیرہ کا گرے تو نیچے کارپٹ پہ نہ گرے اور ان کپڑے کے پیسز پر گرے۔ اور یہاں پر چیز سیٹ ہو رہا ہے۔ بیڈ کو خالی کیا اور سارا سامان میں لے آئی وینٹی کے اوپر۔
حالانکہ میری بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ ماما اس ٹائم چھوڑیں، بہت تھک گئے ہیں، لیکن میری یہ عادت ہے کہ میں جو کام شروع کر لوں میں کہہ رہی ہوں بس اس کو ختم کروں گی تو تب چھوڑوں گی، ورنہ اگر جو رہ گیا تو بس سمجھے کہ وہ رہ ہی گیا۔ یہاں پر میں نے میجرمنٹ کی، یہ جو شیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ شیٹ کے نیچے جو یہ کاغذ سا لگا ہوا تھا، یہ اتنا اچھا کوئی سالڈ سا بنا ہوا تھا، تو یہ میں نے بچھایا ہے جی ڈرارس کے اندر۔ اور اب ہو رہی ہے سیٹنگ۔ یہ میری جو ہمنا ہے اس کو گلاسز کا بہت شوق ہے، اور اس نے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں گلاسز کے، اور کچھ تو ایسی ہیں جو ٹوٹی ہوئی بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں پھینکتی، کہتی ہے بس مجھے اچھی لگتی ہیں ایسے لائن میں بہت ساری رکھوں۔ تو ابھی میں اس کو کہہ بھی رہی تھی کہ کچھ خراب پھینک دو، تو وہ کہہ رہی تھی نہیں ماما مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی کتنی اچھی سیٹنگ ہوگی، مطلب تھوڑی سی کوشش سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بس کرنا چاہیں تو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کرنا چاہیں تو، تھوڑی سی جان اوکھی کریں گے تو ہمارا گھر جو ہے بہت پیارا لگے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، سستی بگانی پڑے گی، تو ہی یہ سب ہو سکتا ہے۔ اب جی یہاں پہ بیڈ سیٹ ہوا ہے، بیڈ پہ ہم نے جی کیا ہے ساتھ یہ گرے جو ماربل پرنٹ میں بیڈ شیٹ تھی، اور اس کے ساتھ جی میں نے یہ ڈارک پرپل جس کو ہم پلم کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کلر کا ہم نے یہ کمبینیشن رکھا ہے۔ ایک طرف تو بیڈ سیٹ اور دوسری طرف ہم لوگ وینٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر اتنا زیادہ کام ہو تو کارپیٹ پہ گند بننا تو پھر ایک جائز بات ہے، تو یہاں پر جی اب جھاڑو لگ رہا ہے کارپیٹ سے تاکہ اچھا سا سارا جتنا گند ہے ہم اچھے سے اس کو نکال دیں۔ اور اس کے ساتھ جی ڈالا ہے ہم نے رگ، اور رگ بھی ہمارا پلم کلر میں ہے۔ یہ پہلے میں نے ڈرائنگ روم میں یہ سارے کلر سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن آج میں چینج کرتی رہتی ہوں، بس میں کہتی ہوں کہ زندگی میں چینج ہونا چاہیے، چینج بندے کو فریش کر دیتا ہے۔ ایک ہی لائن پہ چلتے چلتے بندہ تھک جاتا ہے۔ میں گھر میں کسی چیز کو آرام سے نہیں رہنے دیتی، مطلب ہر کچھ دنوں بعد ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ اور دوسری چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہوں۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ سامان بس آج ہی نیا لایا ہے اور اسی کمرے میں رکھا ہے۔ تو آپ ایسے یہ ٹپ آپ ضرور آزمائیں تو آپ اتنے فریش ہو جائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ پردے جو ہیں آلریڈی اس کمرے کے بہت پیارے تھے، گرے کلر میں اچھی مطلب میچنگ بن رہی تھی، تو اس لیے پردے میں نے چینج نہیں کیے، بس ان کو سیٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے بچیوں کا کمرہ ہے تو کچھ شوق و چنچل چیز بھی ہونی چاہیے، تو یہاں پر یہ فریمز تھی کیوٹ سی، یہ میری بڑی بیٹی نے خود پینٹ کی تھی، سب سے پیارا بہن چارہ ہمارا، یہ اس نے اپنی تینوں بہنوں کی بنائی ہوئی یہ پینٹنگ، اور یہاں پر اس کی فرینڈز ہیں، یہ 5 فرینڈز ہیں، ان کی پینٹنگ ہے، اور یہاں پر اس نے مجھے اور خود کو مطلب بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بہت پیاری سی پینٹنگ تھی، تو ہم نے ایک سائڈ جی یہ سائڈ ٹیبل پر یہ رکھ دی۔ تو یہ جو ڈور جس پہ نہ ہمارے پاس پینٹ بچا اور نہ شیٹ بچی اس بیچارے کے لیے، تو اس کے لیے جی ہم نے یہ جگاڑ لگایا، میرے پاس یہ پلم کلر کا کپڑا تھا جو کہ پردہ ہی تھا، تو وہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے اس پہ یہ لگا کر دیں، تو اتنا یہ کمرہ کوئی پیارا لگ رہا تھا۔ میری 2 بیٹیاں جو ہمیشہ مجھ سے گلہ کرتی تھی کہ ماما ہمارے کمرے کے ساتھ کیا بنا ہوا ہے، آج وہ اتنی خوش تھی، کہہ رہی تھی کہ ماما اتنا پیارا لگ رہا ہے کمرہ، اور سب سے پیارا ہمارا کمرہ لگ رہا ہے۔ تو آپ خود اب مجھے بتائیں گے، بیفور بھی آپ نے دیکھا ہے اور آفٹر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اب آپ مجھے خود بتائیں گے کہ جج کریں اس کو کہ دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے، اور آپ نے مجھے ضرور کامنٹ میں بتانا ہے کہ اب اس کی فائنل لک جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اتنے کم خرچ میں اتنا پیارا کمرہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں بن سکتا ہے، تھوڑا سا عقل لڑانا ہے اور تھوڑا جگاڑ لگانا ہے اور تھوڑی جان اوکھی کرنی ہے، بس بہنوں سستی بگانی ہے، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، آپ اپنے گھر کو خود رینیو کر سکتے ہیں، بس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ پردہ جو ہے یہ بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈور اتنی خراب حالت میں کھڑا ہے بیچارہ۔ تو یہاں پہ فلاورز بھی بالکل میچنگ تھے، یہ بھی بہت کیوٹ لگ رہے تھے رکھے ہوئے، اور کمرے کا کمبینیشن تو بہت ہی پیارا تھا، گرے کے ساتھ ویسے بھی پلم بہت سوٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک جو کہ بہت ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، میں خود بھی بہت خوش تھی۔ میری بیٹیاں جو ہمیشہ گلہ کرتی تھی کہ ہمارے کمرے کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہوا، تو آج وہ بھی بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی ماما پورے گھر میں سب سے زیادہ تو آج ہمارا کمرہ اچھا لگ رہا ہے، اور میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ آج افطارین کے کمرے میں لگا دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بالکل ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ وہی پرانی چیزیں ہیں، پرانا سامان ہے جو پڑا ہوا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بس اپنے گھر کے ساتھ جو عورتیں دل لگاتی ہیں، جو تھوڑا سلیقہ مند ہوتی ہیں، جو اپنے گھر کے ساتھ کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ جو ہے ہر وقت اپنے کچھ نہ کچھ جگاڑ لگاتی رہتی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں جی ڈرارز بھی بالکل سیٹ ہو گئے تھے، حالانکہ میری بیٹیوں کا بس چلتا تو یہ سامان سارا ادھر اوپر ہی پڑا ہوتا کہ بھئی ہم تھک گئے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں تھکنا تو ہے، لیکن کل بھی تو ہم ہی نے کرنا ہے، تو پھر آج کیوں نہ کریں۔ یہ ہے کہ میں نے انہیں بتایا کہ جسمانی تھکاوٹ تو ہوگی لیکن ذہنی نہیں ہوگی، ذہن ہمارا کلیئر ہوگا کہ ہمارا کام مکمل ختم ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں ماؤں میں اتنی انرجی کہاں سے آ جاتی ہے۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے اپنی ماؤں کو روزے کی حالت میں اتنا کام کرتے دیکھتے تو کہتے کہ اللہ جانے اتنی انرجی ان میں کہاں سے آئی، اور پوچھتے بھی تھے کہ امی آپ تھکتی نہیں ہیں۔ تو آج جب خود اسٹیج پر پہنچی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امیاں نہیں تھکتی۔
لیکن ابھی بھی ہم اپنی امیوں کے سامنے تو بالکل پھوڑے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ تھکتی نہیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری بہنوں سے اجازت چاہوں گی، لیکن ہاں یہ جب شیٹ میں نے لگائی تو اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ شیٹ اتنی پائیدار نہیں ہے، لیکن چلیں خیر ہے، پھر بھی کچھ عرصہ یہ نکل جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی پیاری بہنوں سے اجازت چاہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری ویڈیو فل واچ کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اتنی اچھی ویڈیو کے لیے لائک تو بنتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔